آپ نے نماز کی توبہ کر لی، اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ کہے گا معاف کر دوں گا۔ معاف کیا کروں گا؟ ٹائم پہ پڑھنی تھی نہیں پڑھی، یہ جرم معاف کر دوں گا۔ لیکن جو دین آپ کے ذمے ہے وہ کوئی مفتی یا مذہبی اسکالر معاف نہیں کر سکتا، اس میں ہمارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل ہوگی۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا قضائے عمری کی کوئی دلیل دو، ان سے بولو معافی کی دلیل دو آپ، کہ بغیر پڑھے نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ تم کہاں سے اللہ کی طرف ایک ایسی چیز کی نسبت کر دیتے ہو جس کا اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے؟ کتنا بڑا جرم کیا، نماز کو ساقط کر دیا بغیر کسی دلیل کے، ہے بھائی؟ دیکھو جس کا حق ہے اس کو حق ہے نا کہ وہ ساقط کر دے۔ مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے 1,00,000 روپے لیے اور پی گئے، آپ نے کہا تھا 1 مہینے بعد دوں گا۔ بھائی یہ بچوں کو خاموش کروائیں اوپر، ٹھیک ہے؟ آپ نے مجھ سے 1,00,000 روپے قرض لیے، قرض کس کا تھا؟ میرا۔ آپ نے کہا 1 مہینے بعد دوں گا، آپ 1 مہینے بعد نہیں دے رہے، ترسا رہے ہیں، تڑپا رہے ہیں، 6 مہینے گزر گئے، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے کہ آجا، پکڑائی میں آئے گا تو نہیں چھوڑوں گا میں تجھے۔ اور میں نے کہا اب تو 6 مہینے بعد لے کے بھی آئے گا نا، پیسے تو لوں گا لیکن سزا دوں گا تجھے، کیونکہ تو نے اتنا ڈیلے کیوں کیا؟ آپ نے سوری کر لی 6 مہینے بعد کہ یار معافی چاہتا ہوں یار۔ اب جب آپ نے سوری کی ہے، میں نے کہا چلو بھائی اب یہ قرض لے آئے گا، اب میں اس پہ غصہ نہیں ہوں گا کیونکہ میں نے اس کو معاف کر دیا، یہ جو ڈیلے کیا نا معاف کر دیا۔ تیسرا بندہ اٹھ کے اس کو جا کے کہتا ہے اب تو پیسے نہ دے، اب تو پیسے مفتی صاحب کے پیسے نہ دے۔ اگلا کہتا ہے بھائی کیوں نہیں دوں، ایک تو میں نے ڈیلے کیا، اب بھی میں نہ دوں۔ تو وہ اگلا بندہ کہتا ہے بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ تیرے ذمے مفتی صاحب کے پیسے ہیں؟ اس پہ کوئی حدیث، اس پہ کوئی قرآن کی آیت کہ تو نے ابھی بھی دینے ہیں؟ تو یہ سمجھدار ہوگا تو کیا کہے گا؟ بھائی یہ معاف کرنے کا حق اس کو ہے جس نے پیسے دیے ہیں، یہ تھرڈ پرسن کو بولو نہیں۔ تو اگر مفتی صاحب نے ایسی کوئی بات کہی ہے کہ جو ڈیلے کر دے گا تو میں معافی کر دوں گا، یعنی جو ٹائم پہ میرا قرضہ نہیں دے گا نا، اب اس کو میری طرف سے یہ سہولت ہے کہ صرف توبہ کر لے، قرضہ بھی ختم۔ اس سے بڑا مفتی دنیا میں کوئی بیوقوف دیکھا آپ نے جو کہے کہ جس نے میرے پیسے ٹائم پہ نہیں دیے اب وہ صرف سوری کرے گا، صرف سوری کرے گا تو وہ پورا ہی اڑا دوں گا میں اس سے قرضہ؟ تو اگر یہ سامنے والا جو 1,00,000 روپے کھا کے بیٹھا ہوا ہے نا، یہ 2 نمبر ہوگا نا، تو ان مذہبی اسکالر کی باتیں اس کو فوراً سمجھ میں آئیں گی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ دو۔ لیکن 1 نمبر ہوگا نا تو وہ کہے گا اس کی کیا دلیل ہے کہ جس کا حق تھا اس نے معاف کر دیا ہے؟ اس کی دلیل مفتی صاحب سے کوئی تحریر لے کر آؤ۔ قضائے عمری کے ساتھ یہی حشر کیا ہے آج کل کے مذہبی اسکالرز نے، اور آج کل کے مذہبی اسکالرز کو جنہوں نے اپنا باپ بنا لیا ہے ائمہ مجتہدین کو چھوڑ کر، ان لوگوں نے بھی یہی حشر کیا ہے۔ اللہ میاں نے کہا تھا نماز قائم کرو، فجر کی نماز فجر کے ٹائم پہ ہونی چاہیے، ظہر کی ظہر کے ٹائم پہ ہونی چاہیے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ نہیں قائم کی، قضا کرتے رہے، 10 سال تک قضا کر کے اپنے اوپر ایک بوجھ کھڑا کر لیا۔ تو آپ کو خیال آیا کہ یار میں نے بہت بڑا جرم کیا، 10 سال نمازیں نہیں پڑھی، میں توبہ استغفار کروں۔ آج کل کے جو مذہبی اسکالر قرآن و سنت کے نام پہ جو بیوقوف بناتے ہیں، جن کو قرآن و سنت کے علاوہ سب کچھ آتا ہے، سائنس تو ہے ہی نہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں یہ جو آج کل کے مذہبی اسکالر تمہیں مجتہدین سے ہٹا رہے ہیں نا قرآن و سنت کے نام پہ، خدا کی قسم یہ قرآن و سنت میں نہیں لے کر آ رہے، یہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں۔ قرآن و سنت جو ایکسپلین پہلے ہو چکا ہے نا وہ اوتھینٹک ہے، وہ مستند ہے۔ آج کل کے تلوں میں تیل نہیں ہے ان اسکالرز میں، یہ اتحاد امت کے نام پہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ 10 سال ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی، اتنا بڑا جرم کیا، اللہ کا قرض اس کے اوپر، حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضا، اللہ کا قرض سب سے زیادہ اس لائق ہے کہ وہ ادا کیا جائے۔ آپ نے اللہ کا قرض اپنے اوپر لاد دیا۔ اب آج کل کے اسکالر میں سے کوئی اسکالر اٹھا، اس نے کہا کہ صرف سوری کر لو اللہ تعالیٰ سے، یہ 10 سال کی نمازیں کیا ہو جائیں گی؟ معاف۔ جب آپ ریلائبل مفتیان کرام کے پاس گئے، انہوں نے کہا بھائی سوری کرنے سے یہ جرم معاف ہو جائے گا کہ آپ نے 10 سال تک پڑھی کیوں نہیں ہے، لیکن اللہ کا قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ تو وہ اسکالر جو نام نہاد اسکالر ہیں، انہوں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ معاف نہیں ہوگا؟ ہے بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ معاف نہیں ہوگا؟ حالانکہ دلیل اس کی ہونی چاہیے کہ معاف ہو گیا ہے۔ کہ مفتی صاحب سے پوچھ کے آؤ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ 10 سال کی نمازیں معاف نہیں ہوں گی۔ مفتی اگر مفتی ہوگا تو کہے گا اس لیے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ اللہ نے وہ نمازیں معاف کر دی ہیں۔ لہذا جو اسکالر یہ بات کر رہا ہے نا، مفتی کہے گا کہ اس سے پوچھ کے آؤ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ سوری سے وہ ساری نمازیں ذمے سے ساقط ہو جاتی ہیں توبہ کرنے سے، کیونکہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے وہ معاف کر دی ہیں، تو تم اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کیوں کر رہے ہو جو اللہ نے کہی نہیں ہے؟
کہاں اللہ نے لکھا ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دو گے تو میں نمازی ذمے سے ساقط کر دوں گا؟ کہیں لکھا ہوا ہی ہے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ کہیں ہے قرآن میں حدیث میں کہ جو 10 سال چھوڑے گا تو خالی سوری سے اس کا قرضہ معاف کر دوں گا؟ آپ خود قانون ساز بن گئے ہو. لوگ کہتے ہیں کہ جی حرج بہت ہے 10 سال کی نمازیں پڑھنے میں، اور اسلام میں تنگی نہیں ہے. حرج جب ہے جب 10 سال کی نمازیں ایک دن میں ہو. 10 سال کی نمازیں 10 سال میں کر لو بھائی. 1 کروڑ روپے لے کے کوئی بندہ پی گیا نا، روزانہ پیسے لے رہا تھا بٹوے سے نکال کے، کھربوں روپے جمع ہو گئے. تو جب تک جس کے پیسے چرائے ہیں وہ معاف نہ کرے اور آپ کے پاس دلیل نہ ہو کہ اس نے معاف کر دی ہیں، کیا وہ کروڑوں روپے معاف ہوں گے اس بیس پہ کہ یہ حرج ہے ان کروڑوں کے ادا کرنے میں؟ کورٹ یہ کہہ دے گی کہ بھائی تھوڑے تھوڑے کر کے پے کر دو، ایک دم نہ دو. ذمے سے ساقط کر دینا یہ آج کل کے مذہبی اسکالر کی بہت بڑی جرت ہے، جو انہوں نے کس کی طرف نسبت کر دی؟ بغیر کسی دلیل کے کس کی طرف نسبت کر دی؟ اللہ کی طرف. اور ایسے جاہل ہیں، مطالبہ ہم سے کرتے ہیں کہ قرآن حدیث سے دلیل لے کر آؤ کہ 10 سال کی نمازیں قضا کرنا لازم ہے. بھائی جس نے معاف کی ہیں آپ اس سے دلیل لے کر آؤ. کہاں اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے معاف کر دی؟ قرضہ اللہ کا ہے اور معاف کون کر رہے ہیں؟ آج کل کے اسکالر. خوف بھی نہیں آتا خدا کا ان لوگوں کو، شرم بھی نہیں آتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور جب میں جذباتی ہوتا ہوں نا تو آج کل کے کچھ اسکالرز نے میرے خلاف مضمون لکھنا شروع کر دیا. مفتی صاحب کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس میں اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں. ایسے مضامین اب بعض لوگوں نے میرے بارے میں لکھنا شروع کر دیے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو میرے معتقد ہیں لیکن کہتے ہیں کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس میں مفتی صاحب حد اعتدال سے بولو ہٹ جاتے. ایک عاملوں کے بارے میں مفتی صاحب حد اعتدال سے تجاوز کر لے، سارے عامل غلط، یہ تھوڑا مفتی صاحب زیادتی ہے. ایک 3 طلاق کے مسئلے میں نے کہا نا کہ اگر کوئی اہل حدیث سے فتویٰ لے کے بیوی کو رکھ لے گا وہ زنا ہی ہے، بیوی حلال نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب یہ تھوڑی کیا ہو رہی ہے؟ زیادتی ہو رہی ہے، اتنا بھی سختی نہ کریں. میں بتاتا ہوں ابھی. تیسرا یہ مسئلہ قضائے عمری. قضائے عمری ساقط نہیں ہوتی ذمے سے، اجماع امت کے خلاف ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. نماز سے بڑھ کر اسلام میں کوئی حکم بولو نہیں ہے. کسی مذہبی اسکالر نے فتویٰ دے دیا نا 10 سال کی نمازیں، اس سے بولو یہ تو نے فرض کی ہیں یا اللہ نے فرض کی ہیں؟ اللہ نے معاف کر دی ہیں، بتا بھائی اس کی کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ قرضہ اللہ کا ہے اور معاف کوئی پروفیسر صاحب کر رہے ہیں یا کوئی اسکالر کر رہا ہے آج کا. اور چوتھی عدالتی خلا. میں جب کہتا ہوں نا عدالتی خلا، جو آج کا جو قانون گورنمنٹ میں بنا ہوا ہے یہ بالاجماع باطل ہے. اس پہ بھی کچھ اسکالر نے میرے خلاف لکھنا شروع کر دیا کہ مفتی صاحب خلا کے مسئلے میں بھی ایکچولی تھوڑا سا کیا ہو رہے ہیں، کنٹرول سے باہر. اتنا بھی نہیں ہے. ٹاپک سے ہٹ کے میں تھوڑا ان چاروں کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایکسٹریم لیول پہ نہیں ہوں، میں اعتدال پہ ہوں. دیکھو اعتدال کسے کہتے ہیں؟ جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا رکھنا. ایک چیز کالی ہے نا، ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ سفید ہے، میں کہوں یہ دھک کالی ہے بھائی، اتنی کالی ہے کہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آئے گی. لوگ کہیں مفتی صاحب تھوڑا اعتدال سے کام لو. وہ جب کہہ رہا ہے سفید ہے، آپ جب کہہ رہے ہیں کہ کالی ہے، تو بیچ کا کوئی پیلا رنگ کہہ دیں آپ اس کو، تو یہ اعتدال ہوگا؟ یہ جھوٹ ہوگا. بھائی جب 100% بلیک ہے، کسی بھی زاویے سے دیکھو بلیک ہے، تو اس کو بلیک کہنا ہی اعتدال ہے. تو یہ جو خلا کا مسئلہ ہے نا، خلا کا ابھی ایک نیا کلپ آیا ہے کہ میرے خلاف پھر کسی نے، پرانی عادت ہے ان کو چین نہیں آتا جب تک میری ویڈیو لگا کے ری ایکشن نہ کرے نا. تو میں نے یہ عدالتی خلا کا کہا یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے. اس کی بیس پہ اگر کوئی عورت کہیں اور نکاح کرتی ہے وہ زنا ہے، وہ نکاح نہیں ہے. چند کنڈیشن ایسی ہیں جس میں ہم اس خلا کو معتبر مانتے ہیں، وہ ہیں، وہ تو میں بتا چکا ہوں. چند کنڈیشن ایسی ہیں، لیکن علی الاطلاق کورٹ کے پاس یہ حق ہو جائے کہ عورت جب جائے کورٹ اس کو خلا کی ڈگری پکڑا دے. جیسے کہ لا یہی ہے، لا تو پاکستان میں نا، حضرت ویڈیو نہ بنائے، جو پاکستان میں لا ہے نا وہ یہی ہے کہ جج پابند ہے کہ وہ خلا دے گا. یہ خلا کلعدم ہے، اس کی کوئی حیثیت بولو نہیں ہے. اس پہ مشہور زمانہ اسکالر نے ابھی دوبارہ میرے خلاف کلپ بنایا کہ مشکات کی اتنی حدیثیں اور فلانی اتنی حدیثیں. ایک حدیث مشکات کی یا پورے ذخیرے حدیث میں میرا چیلنج ہے، خدا کے لیے مارکیٹ میں لے آؤ یار. ہمارے کان ترس گئے ہیں، آنکھیں ترس گئی ہیں. کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس سے پتا چلتا ہو کہ عورت کو طلاق کا یا نکاح ختم کرنے کا حق ہے بذریعہ کورٹ. شوہر ظلم کر رہا ہو نا مخصوص نوعیت کا، اس کی بات میں نہیں کر رہا، وہ تو میں بھی مانتا ہوں. نارمل کنڈیشن میں یا چھوٹی موٹی باتوں میں ایک عورت نہیں رہنا چاہتی، وہ کہہ رہی میں نہیں رہنا چاہتی، یہاں شوہر کی مرضی کے بغیر عورت علیحدگی نہیں لے سکتی. اسلام میں نکاح میں داخل ہونے کا عورت کے پاس حق ہے، نکاح سے نکلنے کا عورت کے پاس اسلام میں رائٹ
نہیں ہے. اب خواتین کو یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آتی, چھوڑ دیں اسلام کو چینج نہ کریں آپ. اسلام چینج نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ چھوڑ دیں بھائی, ہمیں یہ اسلام میں لگتا ہے یہ ظلم ہے عورت کے اوپر, تو نہ لاؤ. آپ جاؤ کسی ہندو سے شادی کرو, آپ اس کے پاس, ان کے پاس ہر وقت حق ہے بھائی. جیسے ہندو خود طلاق دے سکتا ہے, عورت بھی جب چاہے عدالت سے خلا لے سکتی ہے. اسلام میں ایسا ہی ہے. کوئی اسکالر یہ بات کرتا ہے نا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, تو آپ میرے سامنے بٹھا دیں اس کو, آن لائن لے آئیں اس کو, مشہور آدمی ہو, اور آڑا ترچھا مشہور ہونے کے لیے بعض دفعہ آ جاتا ہے. تو میں بتاؤں گا مشکات میں کتنی حدیثیں ہیں, بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں, وہ سارے میں ان کمبختوں کو ترجمے تک نہیں آتے ہیں حدیثوں کے. اگر عورت کے پاس بھی یہ رائٹ ہوتا ہے نا, کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. قرآن حدیث تو پہلے کامن سینس ہوگی تو قرآن حدیث سمجھ میں آئے گا نا. کامن سینس ہی نہیں ہے, قرآن حدیث تو ویسے ہی نہیں ان بیچاروں کے پاس, اور کامن سینس بھی نہیں ہے. اور وہ آج کل ہمیں بتا رہے ہیں کہ ابو حنیفہ امام شافعی کو فالو نہ کرو, ان لوگوں کو فالو کرو. کامن سینس کیا کہتی ہے کہ میاں بیوی میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق کیا رہ جائے گا اگر عورت کے پاس بھی طلاق کا حق حاصل ہو جائے؟ فرق کیا رہ جائے گا؟ ارے میاں بیوی میں, بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ میں جب دونوں چاہیں بریک اپ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بولو نا. دونوں جب چاہیں ایک دوسرے کو چھوڑ دیں, تو پھر یہ میاں بیوی کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ فرق صرف اتنا ہو جائے گا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں عورت ٹاٹا کر کے ویسے ہی چلی جاتی ہے, یہاں کورٹ سے کہے گی مجھے ٹاٹا کروا دو, کورٹ اس کو پکا ٹھپا لگا کے ڈگری دے دے گی. گرل فرینڈ میں تو پکا ٹھپا بھی نہیں لگتا, یہاں تو پکا ٹھپا لگ جائے گا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی کا فرق ہی ختم ہو جائے گا. اتنی سینس اس بے وقوفوں میں نہیں ہے, اور یہ ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں, ملین سبسکرائبر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ. میں تو کہتا ہوں یہ اس قوم کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے. جیسے سیاسی حکمران جب کوٹتے ہیں نا ہمیں پکڑ کے, صحیح کوٹتے ہیں بھائی, ووٹ کس نے دیا تھا؟ ووٹ بھی تو میں اور آپ ہی دیتے ہیں نا. تو یہ جو مذہبی اسکالر منجن بیچ رہے ہیں نا اور الو بنا رہے ہیں آپ, یہ بالکل صحیح ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ, کیونکہ آپ نے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ابو حنیفہ پہ اعتماد نہیں کیا. آپ کو لگا وہ بیچاروں کو کچھ بھی نہیں آتا تھا, جو تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ تھے, آپ کو خیر وہ بیچارے منجن بیچ کے چلے گئے. آپ نے امام شافعی پہ اعتماد نہیں کیا, جن کو کروڑوں لوگوں نے فالو کیا ہے. آپ نے کہا ان کو نہیں پتا تھا. آپ نے امام مالک پہ اعتماد نہیں کیا, آپ نے امام احمد بن حنبل پہ اعتماد نہیں کیا. جب اتنے بڑے بڑے فقہا پہ آپ نے اعتماد نہیں کیا تو اللہ نے آپ کو ان منجنوں کے حوالے کر دیا ہے کہ یہ منجن بیچیں گے اور تم کیا کرو گے, ان سے مسائل پوچھو گے. تو میں بہت کانفیڈنٹلی یہ کہتا ہوں, یہ خلا کلعدم ہے, اس کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, کسی اور کی بیوی پہ اللہ نے جج کو اختیارات بولو نا نہیں دیے. اب خواتین کو یہ پسند آئے تو چھوڑ دیں اسلام کو. جہاں اتنے سارے کروڑوں کافر ہیں, چند عورتیں اگر جہنم میں چلی جائیں گی تو ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ آج کل ایک نیا بھوت یہ سوار ہو گیا مذہبی اسکالرز پہ کہ خواتین کو خوش کرنے کے لیے ان کے وہ حقوق بیان کیے جا رہے ہیں جو اسلام نے دیے نہیں ہیں. فیور لینا ہے ان کو. جیسے کہہ دیا نا عورت پہ ساس کی خدمت نہیں ہے, شوہر کی خدمت نہیں ہے. ابے نہ وہ بچے پیدا کر رہی ہے, نہ وہ شوہر کی خدمت کرے گی, نہ وہ ساس کی خدمت کرے گی. کمانا اس پہ ویسے ہی لازم نہیں ہے, تو وہ پیڑے کھانے کے لیے آئی ہے گھر میں کیا؟ ایسی بات کرتے ہو جو تم اپنی بیوی پہ منطبق نہیں کر سکتے. تمہاری بیویاں کیسے گھروں میں رہتی ہیں؟ نہ وہ تمہاری ماں کی خدمت کریں گی, نہ تمہاری خدمت کریں گی, نہ بچے تو ویسے ہی پیدا نہیں ہو رہے. ایک آدھ ہوتا ہے اس کے بعد بڑھ گیا, بچوں کو پروگرام سارا کیا ہو گیا, بڑھ گیا. وہ بات کرو جو تم خود سوسائٹی میں اپنے اوپر جھیل سکتے ہو. تمہاری ماں تمہاری بیوی کو کہہ رہی ہے پانی پلاؤ, اور تمہاری بیوی آگے سے کہتے ساس کی خدمت کچھ پہ واجب نہیں ہے, تمہاری غیرت کہاں چلی جائے گی اس وقت؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جاپان سے آیا ہوں, غصے میں ہوں, کیونکہ وہاں میں نے خاندانی نظام دیکھا ہے تباہ ہوتے ہوئے. یہ نہیں قسم کے لوگ وہاں بھی براڈ مائنڈیڈ پیدا ہوئے, بیڑا ہی غرق کر دیا پورے سسٹم کا. جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں وہ بڑے خاندانی حقوق ہیں. ان حقوق کی بات کرو بھائی, جو حقوق اسلام نے دیے ہیں. اسلام نے یہ کہیں نہیں کہا کہ تمہاری بیوی نہ تمہاری ماں کی خدمت کرے گی, نہ تمہاری روٹی پکا کے کھلائے گی. اسلام نے کہا بھائی خرچہ تمہارے ذمہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سکھائی ہے اپنی زوجہ کی, کہ جہاں سے امی عائشہ برتن سے منہ لگا کے پانی پیتی وہیں سے آپ بھی محبت کا اظہار کرتے. کبھی آپ نے اپنی بیویوں کو مارا پیٹا نہیں ہے, ہاتھ نہیں اٹھایا, برداشت کیا. اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے. اپنے ساتھ سفر میں لے کے جاتے تھے, دعوت میں لے کے جاتے تھے. یہ حقوق ہیں جو اسلام نے دیے, یہ والے دو بھائی. تم کیا سکھا رہے ہو ان کو کہ جب منہ اٹھائے وہ عدالت میں جاری ہے؟ کیوں عورت نے, اسلام نے عورت کو رائٹ دیا خلا کا. عورت کو جو خلا کا رائٹ دیا ہے, خلا ایک ایگریمنٹ ہے. رائٹ کا مطلب یہ کہ عورت اگر یہ نہیں رہنا چاہتی تو شوہر سے ڈیورس کا مطالبہ کر سکتی ہے مہر کی معافی پہ, کہ میں مہر چھوڑتی ہوں مجھے طلاق دے دو. اس مہر چھوڑ کے طلاق لینے کو خلا کہا جاتا ہے. یہ ایگریمنٹ ہے, جب تک شوہر راضی نہیں ہوگا. یہ ایگریمنٹ دونوں طرف سے ہوتا ہے. یہ قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے, حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے, بخاری مسلم.
اور یہ جو اسکالر نے کہہ دیا نا کہ مشکات پر اتنی حدیثیں، میرا چیلنج ہے ایک حدیث آپ ترجمہ کر کے بتا دو جس سے آپ کا والا خلا جو آپ ثابت کرنا چاہتے ہو وہ ثابت ہو جائے. تو میں جب کسی پہ اتنا مضبوط دعویٰ کر رہا ہوں نا تو پھینک نہیں رہا ہوتا میں بیٹھ کے یہاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک دوسری بات عاملوں کے بارے میں. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں حضرت یعنی کیا نام ہے، مجھ سے جونیئر ہیں اگرچہ کافی وہ، لیکن کافی پازیٹو کام کر رہے ہیں، مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہیں مجھ سے کافی جونیئر لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، پازیٹو. ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب عاملوں کے بہت خلاف ہیں، بہت ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے حساب سے جواب دیا کہ بھائی وہ تھوڑا سارے غلط نہیں ہیں، کچھ ان میں ٹھیک بھی. عاملوں کے بارے میں سارے غلط نہیں ہوتے، کچھ ان میں بولو ٹھیک. ایک تو یہ بات بھی کی کہ بھائی رقیہ تو اسلام میں ثابت ہے، تو میں رقیہ کا تو میں منکر نہیں ہوں. بھائی دم تو مسجد کے امام سے کروا لو، جن چڑیل بھوت بھی کسی پہ کروڑوں میں کسی دو چار پہ آ سکتا ہے، تو کسی بھی نیک آدمی سے دم کروا لو. اور حضرت مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ وہ عامل نہیں تھے، خدا کے لیے ان کو بدنام مت کرو، وہ عامل نہیں تھے. یہ ان کی کرامت تھی کہ کوئی بھی کچھ لکھ کے دے دیا کرتے تھے. اللہ ان کو دعا تھی ان کی ماں کی یا کسی بزرگ نے انہوں نے خدمت کی تھی، غالباً ان کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ تو کسی کے لیے کچھ بھی لکھ کے دے دے گا اللہ اس کو پورا کر دے گا. تو اہل اللہ کے ساتھ الگ معاملات ہوتے ہیں، وہ عامل نہیں تھے. میں نے یہ بات بیان میں کہی تھی، ان کے بیٹے نے آ کے پھر جامعۃ الرشید میں بتایا کہ واقعی میرے والد صاحب عامل نہیں تھے. یہ کرامت تھی ان کی کہ کسی کو بھی کچھ لکھ دیا تو بس وہ ہو گیا. کرامت کے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو یہ جو ان کا بھی بیان آیا اپنے لحاظ سے انہوں نے ٹھیک کہا، اپنے لحاظ سے کہ عامل جو ہے ایکچولی کچھ یوں بھی ہوتے ہیں، کچھ 1% صحیح بھی ہوتے ہیں، 1% بھی صحیح نہیں ہوتا. اگر مجھے ایک بندہ عاملوں میں صحیح مل جائے نا، میں عجائب گھر میں رکھواؤں گا، 1 کروڑ روپے کا ٹکٹ لگاؤ اس کے اوپر، کیونکہ ایسی چیزیں مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ سے جونیئر ہیں اور اچھا آپ خود کہہ رہے ہو کہ بھئی جامعہ کے ٹیچر ہیں، استاذ ہیں، تو کیا وہ غلط بول رہے ہیں؟ وہ غلط بول رہے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی اس کا مطلب وہ صحیح عالم نہیں ہے. بھائی اس کا علم دین سے تعلق نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ علماء سے وہ چیزیں پوچھیں جن کا دین کے علم سے تعلق ہے. نکاح طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل، عامل صحیح ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں، یہ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مشاہدے کا مسئلہ ہے. ان کی عمر کم ہے، میرے تجربہ زیادہ ہے. ہم نے ایک بھی نہیں دیکھا ڈھنگ کا، بہت تلاش کیا، بہت تلاش کیا. اور میں جو کہتا ہوں وہ سارے 2 نمبر ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے سارے برے ہوتے ہیں. ان میں کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، تھوڑے سے نیک بھی ہوتے ہیں، لیکن اوپر کی سیٹنگ ان کی خراب ہوتی ہے، پاگل ہوتے ہیں. عملیات کر کر کے کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے. ان کو جن چڑیل بھوت اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی. آپ کی کھوپڑی کام کر رہی ہوتی ہے، آپ ان کے پاس بیٹھتے ہو تو تھوڑے دن میں آپ کی کھوپڑی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ. پھر آپ کہتے ہو یار میں بھی جب حضرت جی کے پاس گیا تھا ایک چڑیل انہوں نے مجھے دکھائی، وہاں سے بھوت دکھایا. ابے وہ کچھ بھی نہیں دکھا رہا، وہ خود پاگل ہے، وہ خود دماغ خراب ہو گیا اس کا فلیتے پلیتوں میں پڑھ پڑھ کے. تم کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ اس کے پاس جانے سے پہلے کبھی تمہیں یہ نظر آتا تھا چڑیل اور بھوت تمہیں نظر آتے تھے کبھی؟ تو یہ منجن ہمارے سامنے کسی عامل کے باپ میں دم ہے آئے ایک جن چڑیل بھوت میرے سامنے لا کے دکھائے. بکواس ہے، یہ منجن ہے. میں اتنا کانفیڈنٹلی جب ان کے اور مفتی رشید احمد خورشید تو ہم سے بہت جونیئر ہیں، اس بارے میں میں اپنے اکابر کو نہیں مانتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں اپنے بزرگوں کو نہیں مانتا اس بارے میں. آپ کہہ سکتے ہو اچھا آپ اپنے بزرگوں سے بھی آگے نکل گئے. بھائی میں میڈیکل سائنس سے اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں، میں ڈرائیونگ میں اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں، میں دین کے علم میں اپنے بزرگ سے آگے نہیں جا سکتا. دین کے علم کی جہاں بات ہوگی میں اپنے بزرگوں کے سامنے ہتھیار ڈالوں گا. بھائی ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ، ان کا تقوی ہم سے زیادہ. عاملوں کا تعلق علم دین سے نہیں ہے. یہ عامل ہندو پنڈتوں میں مسلمانوں سے زیادہ ہوتے ہیں، پادریوں میں زیادہ ہوتے ہیں، جن چڑیل بھوت بھگانے والے. اس کا تعلق ہے مشاہدے سے. یہ الو بنانے کی مشینیں ہیں، خود کچھ بیوقوف بن چکے ہوتے ہیں تو منجن بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں میں، کانفیڈنٹلی. ایسا نہیں ہے کہ ہوائی ایک دم صبح اٹھا تو عاملوں کے خلاف تقریر شروع کر دی. کوئی بھی ڈھنگ کا نہیں ہے. ان سے دور رکھو اپنے آپ کو. اور اگر نہیں رکھا نا تم نے، باتوں میں آ گئے کہ جی وہ حضرت جی ان کے، ابے میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے الو بنایا ہے. مفتی رشید احمد خورشید تو بیچارے ابھی نئے نئے آئے ہیں مارکیٹ میں. ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے، ان عاملوں نے ان کو الو بنا دیا. میں بزرگوں کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، وہ پھر بے ادبی ہے. ورنہ بڑے بڑے بزرگوں کو ان لوگوں نے الو بنایا. آپ کس کھیت کی مولی ہو؟ ہاں کانفیڈنس ہونا چاہیے انسان میں. ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اعتماد ہونا چاہیے، پھر ان کا پتہ چلتا ہے. یہ بہت، اور یہ سعودی عرب کی مثالیں، اب امام کعبہ کو جن چڑیل بھوت، یہ منجن بہت ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. میں نے بڑے بڑے بیوقوف دیکھے ہیں جو امام حرموں کے جا کے جن اتار رہے ہیں. وہ امام حرم کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں.
آپ کہہ سکتے ہو وہ امام حرم بھی بیوقوف بن گئے، تو بھائی جب ان کی فیلڈ نہیں ہے تو بن سکتے ہیں وہ. یہ ہو نہیں سکتا کوئی ڈاکٹر امام حرم کو غلط ٹیکا لگا کے آ جائے. اس کا امام حرم سے کیا تعلق ہے؟ بھائی ڈاکٹر فراڈی تھا، اس نے غلط ٹیکا لگا دیا، یا اناڑی تھا. یعنی عاملوں کا منجن یہ ہر جگہ بک رہا ہے. اور اس میں جہاں بھی مذہبی، میں بھی جاپان گیا نا، وہاں جن چڑیل بھوت بالکل بھی نہیں تھے. مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت ایسا نہیں ہے، یہاں بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ وہیں ہوتے ہوں گے جہاں ان کے مذہبی رہنما بیٹھتے ہوں گے. انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ بدھسٹ ہے نا. میں نے کہا جو ان کے مندروں میں جاتا ہے نا بدھسٹ، جاپانی سائنسدان جاتا ہوگا عبادت کرنے، اسی پہ جن بھی آئے گا، اسی پہ بھوت بھی، اسی پہ جاپانی چڑیلیں. کیونکہ یہ منجن چڑیل بھوت کا، جادو ٹونے کا مذہبی طبقے میں بکتا ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو. جو مذہبی نہیں ہے نا، سیکولر لوگ ہیں، ان میں یہ منجن بکتا نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ کیونکہ جادو بہرحال برحق ہے. اب چونکہ مذہبی لوگوں کو ہے کہ ہے، اب اس امکان کی بیس پہ کوئی بھی الو بنا دے. مثال کے طور پر ایک بیماری ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے، اس میں الو بنانا مشکل کام ہے. ایک بیماری ہے جو کروڑوں میں کسی ایک کو ہو سکتی ہے، اس میں ہو سکنے کی بیس پہ الو بنانا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اس بیس پہ کہ بھئی نبی پہ بھی تو جادو ہو گیا تھا، تو فلانے پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابے فلانے پہ ہو سکنے کی بات نہیں، ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یہ اس نے کیسے بتا دیا کہ اس پہ جادو ہوا ہے؟ اس کو کیسے پتا چل گیا؟ کوئی بھی اٹھ کے بولتا رہے. تو اس لیے بھائی یہ میں کانفیڈنٹلی بولتا ہوں کہ عامل سارے برے نہیں ہوتے. میں مانتا ہوں کچھ نیک ہوتے ہیں، تھوڑے سے کچھ نیک ہوتے ہیں، لیکن اوپر کی کھوپڑی خدا کی قسم ان کی سیٹ نہیں ہوتی. وہ خود پاگل ہوتے ہیں. کوئی ایک پاگل نہ ہو تو مجھے بتاؤ، یا اگر پاگل نہیں ہے تو فراڈی ہے، پھر وہ بہت بڑا فراڈی ہے. دیکھو جو چھوٹے فراڈی ہوتے ہیں ان کو پکڑنا آسان ہوتا ہے. کاش یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. بڑے بڑے فراڈیوں کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور مجھے حوالے نہ دیا کرو حضرت جی فلاں، حضرت فلاں کے ہم بہت اعتقاد ہے، لیکن دین کے علم کے معاملے میں، تقوی میں ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں. عاملوں کے منجن میں ہم ان پہ اعتماد بولو نا نہیں کرتے. باقی جادو برحق ہے، جنات بھی آ سکتے ہیں، کروڑوں میں کسی ایک پہ آ جاتا ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو، یا مسجد کے امام یا کسی نیک آدمی سے دم کرا لو. بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو معاملہ پروگرام بڑھ جائے گا. وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاؤ گے، پھر دوبارہ چڑیل آئے گی، پھر تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. فلیتے پلیتے، ایک دھاگا یہاں، ایک یہاں پر فلیتا، اتنا عذاب میں مرو گے بھی سالے، اسی مصیبت میں مرو گے تم. فلیتوں پلیتوں سے جان نہیں نکلے گی تمہاری کبھی. ہمارے یار اللہ نے اتنے ہمیں اولادیں دی ہیں، ہمارے گھر میں بچے بیمار بھی ہوتے ہیں، صحت بھی ہوتی ہے. ہم نے تو کبھی نہ کوئی فلیتا، نہ کوئی پلیتا، نہ کسی عامل، نہ میں نے تو عاملوں کو چیلنج کیے، تیرے باپ میں دم میں تو آ یار، 2-4 چڑیل بھوت ہمارے گھر بھی بھیجنا. یہ منجن انہی لوگوں کو بکتا ہے جو ان لوگوں کو مانتے ہیں. اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، یہ ہندوؤں میں بھی ہیں. یہ مذہبی لوگوں کا منجن ہے. سیکولر لوگ تمام تر عیبوں کے باوجود اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. انگریز سیکولر ہے نا، وہ جب راکٹ بھیجتا ہے نا چاند پہ، پھٹ گیا تھا نا ایک دفعہ راکٹ بھیجا تھا، اگر وہ پنڈت جی کے سے دم کروا کے یا کسی مسلم اسکالر سے دم کروا کے بھیجتا نا، تو کہتا یہ اس دفعہ کچھ چڑیل نے کچھ اوپر جا کے کیا. ان کے سارے سائنسدان بکرے کاٹ رہے ہوتے وہاں بیٹھ کے. انہوں نے دیکھا یار جب تباہی ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی، اس کی لاجک کو تلاش کرو. میاں بیوی کی لڑائیاں ہیں، معاملات صحیح نہیں ہیں. جب لڑائیاں ہو رہی ہیں تو انسان کے بچے بنو نا، دیکھو غلطی کس کی ہے، کون پہلے بدتمیزی سے بات شروع کرتا ہے، پھر لڑائی ہوتی ہے. عاملوں نے یہ دھندا ہی سارا ختم کر دیا. عاملوں نے بولا اپنی غلطی کی اصلاح مت کرو، اصل میں تمہاری ساس نے تمہارے اوپر چڑیل بھیجی ہوئی ہے. بجائے اس کے کہ آدمی دیکھے کہ نتائج غلط جو نکل رہے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں یا بیگم ٹھیک ہو جائے، وہ اپنے آپ بارے میں سوچے یہ کیوں جھگڑا ہو رہا ہے. نہ بھائی، وہ تعویذ رکھا ہوا ہوگا بیل میں، 15-16 سال پرانی بات ہے. مجھے پتا تھا یہ بہت نالائق ہے نا. لڑ رہے تھے بدتمیز سے، دونوں ایک نمبر کے. شادی سے پہلے ہی بدتمیزی میں مشہور تھے. تو ظاہر ہے جب شادی بھی ہو گئی تو پھر تو بدتمیزی انتہا کو پہنچے گی. لڑائی جھگڑے ہی نہیں ختم ہو رہے. لڑکی کا بھائی چلا گیا کسی بزرگ کے پاس. وہ بزرگ بھی ہمارے ہاں بڑے بزرگ سمجھے جاتے ہیں. افسوس تو اس پر ہے نا. میں 2 نمبر عاملوں کے خلاف نہیں بولتا، یہ ذہن میں رکھو. میں 1 نمبر کے خلاف بولتا ہوں. یہ بھی میری بات کو نا غلط لے جاتے ہیں. 2 نمبر تو سب مانتے ہیں 2 نمبر ہیں، جو 1 نمبر ہیں وہ بھی 2 نمبر ہیں. میں ان کے خلاف بول رہا ہوں. کیا کریں، بات سے بات نکل. پہلے یہ سنا دوں نا. تو اس نے بتایا کہ وہ جو ہے نا، وہ ہمارے وہ فلاں بزرگ ہیں، انہوں نے کہا ان کے گھر میں ایک بیل ہے، اس میں تعویذ کیا کسی نے. میں نے کہا الو نا کسی اور کو بنانا، کسی اور کو بنانا الو. تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم بجائے اس کے کہ اپنی بہن کو سمجھاؤ جو بدتمیزی کر رہی ہے وہ، یا شوہر کے رشتہ دار میاں کو سمجھائیں کہ اگلا غصے ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے انسان کا بچہ بن جا. گھر تو ایسے ہی چلتا ہے نا. وہ اس کے گھر میں بیل ہی نہیں تھی، اتفاق کی بات یہ ہے. لیکن ایسی اندھی عقیدت ہے نا ان کمبختوں کی، وہ جتنا
जितना मर्दी झूठ बोल दे, नहीं जी हजरत जी हैं, बनियान कमबख्त सूंघ सूंघ के औरतों के बता रहे, ये तो मैं 2 नंबरों की बात कर रहा हूं, औरतों के बनियान सूंघ के बता रहे होते हैं कि इस पे जिन्न है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी औरतों के बनियान मर्दों गैर मर्दों को सुंघाते हो यार? अपना पजामा सुंघाया करो जाके, इसको कोई मांगे ना तो अपनी बनियान लेकर आ, बोला ये मेरा अंडरवेयर है, ये अपनी नाक में घुसेड़, इन कमबख्तों का इलाज ही है। एक आदमी ने आमिल के साथ सही किया था, उसने कहा आपके बाल चाहिए, उसने जेरे नाप बाल ले जाके दे दिए उसको, सही किया बिल्कुल। मुझे अच्छा नहीं लग रहा मस्जिद में ये बातें करते हुए, लेकिन तुम्हारे दिलों से मैं तुम्हारी जिंदगियां बचाने के लिए इन कमबख्तों की अकीदत निकालना चाहता हूं। दुश्मनी तो मैं मोल रहा हूं, तुम्हें थोड़ी कुछ कहेगा, दुश्मनी तो मैं मोल रहा हूं। तो बात आई थी दिमाग में, पता नहीं निकल गई, इतनी खानदानी बात आई। तो वो उसने कहा बेलों के ऊपर जो है ना, ये सारा आज का जो टॉपिक ही बढ़ गया सारा इन आमिलों के चक्कर में, सारा टॉपिक जो मैं कितना शुक्र का और वो लेके चला था, वो टॉपिक तो बढ़ गए। ये भी जरूरी है भाई, इन आमिलों के। मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है काइंडली, लेकिन ये आमिलों के बारे में किसी की बातों में ना, इन तिलों में तेल नहीं है। तो बात इतनी खानदानी थी यार, आमिल के बारे में थी, निकल गई दिमाग से। तो कोई भी हरम का इमाम का इलाज कर रहा है, ये सब मंजन होते हैं। इमाम ने फलाने का किया तो मैंने ढिमकाने का किया, तो वो फिर तस्वीरें लगा लगा के, हाँ याद आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा। देखो मेरे साथ भी किसी की तस्वीरें देखो ना, कि मैं उसके लिए दुआ कर रहा हूं, उसकी मस्जिद में खड़े होकर उसके लिए दुआ कर रहा हूं, तो वो आपसे अगर चंदा मांगता है तो इन तस्वीरों की बेस पे आप चंदा बोलो मत दो कि भाई मुफ्ती साहब इसकी मस्जिद में जाके दुआ। मैंने जब चंदे का बोलना होगा तो मैं अपने मुंह से फूटूंगा, क्योंकि इस तरह 2 नंबर लोग भी मुझे कैश कराते हैं। भाई कहीं भी मस्जिद बन रही है, मैं तो चला जाऊंगा दुआ मांगने, तो लोग कहते हैं मुफ्ती साहब इस मस्जिद में खड़े हुए थे तो इसका मतलब ये रिलायबल आदमी है। नहीं भाई, इसका ये मतलब नहीं है। हो सकता है रिलायबल हो सकता है 2 नंबर। चंद बातें फ्रॉडी लोगों की अलामतें, मजहबी फ्रॉडियों की, गैर मजहबी की तो वो तो आप जानते होंगे। जब मैं मजहबी लाइन का आदमी हूं ना, मजहबी फ्रॉडियों की चंद बातें। मदरसे का मोहतमिम भी हो और 4 बीवियां भी हो, फौरन एहतियात बरतो उससे। अच्छा, लोग मुझे आके बता रहे होते हैं मुफ्ती साहब मेरी 4 वाइफ हैं। आपको मैं यकीन से कहूं, मैं फौरी तौर पर खुश नहीं होता, मैं एकदम समझ जाता हूं कि ये पहली अलामत है 2 नंबर होने की। आप कहोगे यार मुफ्ती साहब किस तरह की बातें कर रहे हैं? वजह उसकी मैं सबसे पहले पूछता हूँ आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। बात आ रही है समझ में? क्योंकि गरीब आदमी को 4 मिलती नहीं है, मिल सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फ्रॉडी है, ऐसा ना हो कोई 4 रखी हुई हो तो आप बोलो फ्रॉडी है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन मोहतात हो जाता है आदमी कि यार ये मिल कैसे गई तुझे 4? क्योंकि हमने तो अभी जाके हुई है हमारी, हमें पता है कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और अब हम मशहूर हो गए और माली लिहाज से भी काफी स्टेबल हो गए पहले की निस्बत, लेकिन कैसे मिल गई? लोग मुझे आके बता रहे होते हैं, पंजाब गया वहां मेरी 4 हैं। मैं एकदम थोड़ा सा ना ऐसे होता हूँ, अल्लाह खैर करे। जी आप करते क्या है? मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है। माशाल्लाह आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस है। ये आपने भी ये इसी प्रोसेस से गुजरना है। तो प्रॉपर्टी के लिए भी तो पहले कहीं से पैसा आया होगा ना, बाप दादा से चलता आ रहा है बिजनेस। आप फिर जो कहते हैं ना मेरा मदरसा है, तो मैं और भड़कने लगता, क्योंकि मदरसा से बड़ी नोट छापने की मशीन इस कायनात में IMF ने भी इजाद, बोलो अब चुप क्यों हो गए? IMF जो नोट छापता है ना, जो कर्जा देने के लिए, नोट तो IMF नहीं छापते ना, नोट तो मुख्तलिफ, अमेरिका समझ लो आप, सबसे ज्यादा दुनिया में डॉलर चल रहा है ना, अमेरिका के पास भी डॉलर छापने की ऐसी मशीन नहीं है जैसी मदरसा और यतीम खाना और ये ट्रस्ट, फाउंडेशन, ट्रस्ट जितने भी हैं, चाहे कोई भी ट्रस्ट, इससे बेहतर नोट छापने की मशीन इस कायनात में आज तक किसी ने इजाद, बोलो, नहीं की। बात आ रही है समझ में? आप कह सकते हैं मैं मदरसों के खिलाफ हूं, ना 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 ना, मैं 4 शादियों वालों के खिलाफ हूं, ना मैं मदरसे के खिलाफ हूं। मैं कह रहा हूं जब ये दोनों चीजें जमा हो जाएं तो कान बहरहाल खड़े हो जाते हैं। फिर आप पर लाजिम है कि आप तहकीक करें घुस के, कि काइंडली जरा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मदरसा का जो आपका पैसा आता है, क्या आपके पास कोई ऑडिट का सिस्टम है? कहां से आता है, कहां खर्च होता है, टीचरों की तनख्वाहें, तो जरा आप बता सकते हैं? 2 नंबर आदमी यहीं पे आके क्या हो जाता है, बोलो, उलझ जाता है। क्या बताएं यार, चंद साल पुरानी बात है, किसी तरह एक साहब आए और मुझे कहने लगे कि टोपी दाढ़ी, मुफ्ती साहब मेरी भी 4 हैं आपकी तरह, हाँ करके मिले मुझे। मैं एकदम होशियार हो गया, अल्लाह खैर करे। मैं डर गया थोड़ा सा, मैंने नहीं कहा कि 2 नंबर है, मैंने कहा आपकी 4 है माशाल्लाह। ऊपर से मैंने कहा बड़ी खुशी हुई ना सुन के। मैंने कहा यार ये बंदा, क्योंकि ये मुझे कैश कराने के लिए आया था, तो मैंने पूछा आप करते हैं क्या? उन्होंने कहा मेरा मदरसा है। मैंने कहा 2 अलामतें तो जमा हो गई फ्रॉडी होने की। अभी भी यकीन नहीं है, ये खूब समझ लो,
بعض مدارس کے محتمم ہیں 1 نمبر ہیں, بیویاں بھی 4 ہیں, وہ 1 نمبر ہے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی مدرسے کا محتمم 4 شادیاں کر لے تو وہ 2 نمبر ہے. نہ 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 نہ, میں تو احتیاط کا حکم دے رہا ہوں آپ کو. ایسے میں نے دیکھے ہیں, میں ملا بھی ہوں, مدرسہ چلا رہے ہیں, بہت 1 نمبر لوگ ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, چندے کا ایک ایک پائی کا حساب ہے, اور ان کا اپنا بزنس بھی ہے. یا غریب ہیں, ان کو غریب لڑکیاں نے ان سے شادی کر لی. ایسا پاسبل ہے, کسی پہ الزام لگانا مقصد بولو نہیں. لیکن جب میرے سے کوئی معاملہ کرے گا تو پھر تو مجھے حق ہے نا کہ میں گھسوں تحقیق میں. تو آ کے ملے جی میری 4 ہیں ماشاءاللہ. میں نے کہا اللہ خیر کرے, اس کچھ اتنی کم عمری میں 4 مل کیسے گئی. تو میں نے کہا آپ کرتے کیا؟ انہوں نے کہا مدرسے کا میں نے کہا لے بھائی, فراڈی ہونے کی دوسری علامت بھی بولو سامنے. میں نے پھر باتوں باتوں میں پوچھا, میں نے کہا وہ کہتے ہیں میرا پراپرٹی کا بزنس ہوگا, لیکن مجھے یقین نہیں تھا بھائی ہو سکتا ہے 1 نمبر آدمی ہو. تیسری چیز جب باتوں باتوں میں پتہ چلی کہ میں عملیات بھی کرتا ہوں, اور میں دبئی اور سعودی عرب میں ہمارے بندے جاتے ہیں اربوں کے جن نکالنے کے لیے. میرے ساتھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا تورات, انجیل, قرآن پاک اور زبور, 4 کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ بندہ 100% 2 نمبر ہے. یہ حلال نہیں کما رہا, یہ مدرسے کا پیسہ بھی مارتا ہوگا دبا کے, لیکن میں نے اناؤنس نہیں کیا اس کے بارے میں. چند دنوں کے بعد اس کے ساتھ جب کہیں میری ایسے نیٹ پہ تصویریں وائرل نہیں, کسی کے پاس گئی تو ایک بڑے مفتی ہیں کراچی کے, ان کا فون آیا, مفتی صاحب یہ بندہ بہت بڑا فراڈی ہے, آپ کس کے ساتھ گھوم رہے ہو؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھنے. مفتی صاحب یہ بہت کرپٹ آدمی ہے, بدنام زمانہ ہے. میں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی 4 کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھانے کی قسم اٹھا لی تھی. پھر ایک اور بندے کا فون آیا, مفتی صاحب اس کے ساتھ مالی لین دین بولو نہیں کر. یہ میں کیوں مثالیں دے رہا ہوں کہ جو شریعت کا فلسفہ ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن معاملات کیا ہیں. دیکھو ہمیں کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے, لیکن جب کسی مدرسے میں چندہ دے رہے ہو آپ تو یہ تو پیسے کا معاملہ ہو گیا نا, پھر بدگمان ہونا فرض ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ جب زکات دے رہے ہو, پیسہ دے رہے ہو, تو بھائی پھر محتمم صاحب آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ ہاں ہر ایک نہ آ کے پوچھے, محلے والے پوچھ سکتے ہیں, محتمم کے ذمے بتائے بھائی میرا یہ بزنس الگ ہے اور مدرسے کا حساب کتاب کیا ہے الگ ہے. اور یہ بھی یاد رکھو یہ غیر قانونی ہے کہ ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں سارا حساب کتاب ہو. دنیا میں کوئی ٹرسٹ, کوئی فاؤنڈیشن ایسی نہیں ہے جس میں ایک آدمی 1 مین شو. یہ اللیگل ہے. ایک صاحب گئے, مولوی صاحب باہر ملکوں میں چندہ مانگ رہے ہیں, مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے جاننے والے ہیں, آپ کا نام. میں نے کہا میں نہیں جانتا بھائی کسی کو. تو کہہ رہے یار یہ تو کہہ رہے اتنی بیوہ. میں نے کہا بھائی یہ تو اللیگل کام ہے. ٹرسٹ جب بنتے ہیں 10-11 آدمی ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, ان 10-11 کو آپ کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے. اگر کوئی مدرسے کا محتمم ایسا ہے ادھر سے پیسہ آ رہا ہے اسی محتمم کی جیب سے نکل کے جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, تو بس بدگمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ ڈیٹیل میں بولو ہم تم سر پہ چڑھ کے تھوڑی دیکھیں گے کیا کر رہا ہے تو. پوری ٹیم ہوتی ہے, کوئی ٹرسٹ ہوتا ہے, رجسٹریشن ہوتی ہے اس کی. دیکھو مسجد میں جب پیسہ آتا ہے تو کمیٹی ہوتی ہے نا. اگر صدر یہاں سے پیسہ لے یوں جیب میں رکھے اور ایک پنکھا لا کے لگا دے, پھر وہاں سے 1 کروڑ روپے لیے ادھر جیب میں رکھے اور جا کے ایک ٹائلیں لگا دی, تو باقی کمیٹی پوچھے گی نا کہ کیا کر رہے ہو بھائی, ہمیں کیوں نہیں بتا رہے؟ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو مدرسے میں بھی یہی حق بنتا ہے, ٹرسٹوں میں بھی یہی حق بنتا ہے. تو یہ پوری دنیا میں ایک لا ہے اور یہ شریعت کے بالکل مطابق لا ہے. اس لا کو فالو کرنا پڑے گا. 1 مین شو جہاں بھی چل رہا ہے, شریعت آپ کو مالی معاملات میں بدگمان ہونے کی اجازت نہیں بلکہ حکم دیتی ہے, خاص طور پہ زکات, صدقے اور خیرات کے معاملات میں. ہاں کسی کو پرسنلی کسی پہ ذاتی اعتماد ہے وہ پھر ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے. آپ پہ کسی کو بہت زیادہ ٹرسٹ ہے کہ بھائی یہ بندہ 1 نمبر ہے, تو آپ کو آگے پیسے پکڑا دیتا ہے, آپ کسی غریب کو دے دینا, یہ آپ کا آپس کا معاملہ ہے. کسی کو بھی کسی پہ ٹرسٹ ہو سکتا ہے. جہاں کھلے عام چندے ہوں گے نا, کھلے عام کوئی ٹرسٹ چل رہے ہیں, ادارے چل رہے ہیں, وہاں پر ایک شخص کے ہاتھ میں معاملہ نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہماری مسجد میں 15 سال پرانی بات ہے, ایک ڈبہ لگا ہوا تھا چندے کا, لوگ جا جا کے پیسے ڈالتے. جب بھی ڈبہ کھلتا تو پیسے ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے, رسیدوں میں امام کی تنخواہ نہیں ہے, مؤذن کی تنخواہ نہیں نکل رہی. تو مجھے ایک کمیٹی کے کسی جو صدر صاحب انہوں نے کہا بھائی بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی تالا جو ہے نا 2 آدمی کھولیں گے لازمی, جب تک 2 بندوں کے الگ الگ چابی نہیں ہوگی پیسے نہیں. جیسے یہ ہوا ہے ڈبل سے بھی زیادہ پیسہ ہو گیا. کوئی نمازی بھائی کمیٹی ہی کے چرا رہے تھے پیسے الحمدللہ, یا کمیٹی کا نہیں ہوگا, کوئی نمازی الگ سے کسی نے چابی بنائی ہوئی ہوگی. بھائی یہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی تالا کھول رہا ہے تو پیسے کم آ رہے ہیں, 2 مل کے کھول رہے ہیں تو پیسے بولو نا زیادہ آ رہے ہیں. تو پیسوں کے معاملات میں کوئی بھی آپ کو جب الو بنانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ الو بولو مت بنا کرو.
آپ پوچھو بھائی، میں نے 20 دفعہ یا انتظامیہ سے کہا ہے خود ان سے پوچھے بغیر، کیونکہ بدگمانی سے روکنا خود فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے، ایک صحابی قریب سے گزرے، آپ نے ان کو بلایا، فرمایا میری زوجہ ہے. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ تھوڑی شک کروں گا، میں نے یہاں انتظامیہ سے جب میرے پاس ریوو گاڑی آئی ہے، میں نے کہا آپ ایسا نہ ہو میرے خلاف ادھر ادھر باتیں کرنا شروع کر دیں، آپ پوچھو میں آپ کو بتاؤں گا یہ گاڑی میرے پاس کہاں سے آئی ہے، آپ پوچھو میں بتاؤں گا میں نے 4 شادیاں کیسے کر لی ہیں، کہاں سے کھلا رہا ہوں، 4 گھر کیسے چلا رہا ہوں. ان کو میں نے خود حق دیا ہے تاکہ بدگمان نہ ہو، کیونکہ شک ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو مفتی صاحب مسجد کے نام پہ دائیں بائیں سے چندہ لے کے اپنے مزے اڑا رہے ہوں، دے دنادن شادیاں کر رہے ہوں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اس کو کہتے ہیں معاملات جو آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں، شارٹ. اور جس محتمم سے پوچھو نا، مدرسے کا ہو یا مسجد کا ہو، کہ تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے، اس کو اگر غصہ آ جائے نا، اس کا مطلب 2 نمبر ہے. اس کا مطلب کیا ہے، وہ اگر نا تم کون ہوتے پوچھنے والے. ہاں یہ نہیں کہ ہر چلتا پھرتا، محلے والوں کی بات کر رہا ہوں، جو محلے کے جو بھی سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی 10 سال کا بچہ اٹھ کے جا کے پوچھ رہے تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا، ادھر سے دوسرا آ رہا تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا. یہ تو پھر غیر اخلاقی حرکت ہے نا. جو بھی محلے کے ذمہ دار سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ حق ہے کہ آپ کے ادارے میں علاقے میں کوئی مدرسہ ہے، آپ محتمم سے جا کے پوچھیں. الحمدللہ ہمارے مدارس میں میجورٹی ٹھیک لوگوں کی ہے ہمارے مدارس میں، لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسہ بنا لیتے ہیں. علماء فراڈی نہیں ہوتے، یہ خوب سمجھ لو. مدارس کے محتمم فراڈی نہیں ہوتے، لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسوں کے محتمم بن جاتے ہیں، بلکہ مدرسے بنا لیتے ہیں، کیونکہ نوٹ چھاپنے کا بہترین طریقہ ہے. تو میں جلدی بات کو سمیٹ کے مکمل کروں. ایک عدالتی خلا کے بارے میں نے کہا بالکل 100% کیا ہے، غلط. تو یہ کانفیڈنٹلی کہا ہے، یہ میں نے مذاق بولو نہیں کیا. ایک میں نے یہ کہا تھا کہ عامل سارے 2 نمبر ہوتے ہیں، اور جو 2 نمبر نہیں ہوتے وہ بھی اوپر کی سیٹنگ ان کی آؤٹ ہوتی ہے. یہ میں نے بالکل بھی مذاق بولو نا نہیں کیا. اور مجھے اس کے ما لہو و ما علیہا سب پتہ ہے کہ کون حضرت بزرگ ہمارے اکابر میں کون ہے جو عاملوں سے علاج کروا رہے ہیں، کون نہیں کروا رہے. وہ عامل ان بزرگوں کی ہمارے دل میں بڑی عقیدت محبت ہے، ہمیں پتہ ہے عامل ان کو بھی الو بنا رہا ہے. تیسری چیز قضاء عمری کا تو بتا دیا میں نے، کوئی معاف نہیں ہوتی قضاء عمری. چوتھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو ابھی میرے خلاف نہ کچھ اہل حدیثوں کا آ گیا، کسی نے میرے خلاف مضمون لکھا مفتی صاحب 3 طلاق کے مسئلے میں بھی بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس علم نہیں ہے. اصل میں جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو اعتدال ہوتا ہے. علم ہے تبھی کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں کہ ککھ بھی نہیں ہے. 3 طلاقوں کو ایک کہنے کی کوئی دلیل بولو. یہ جو مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے نا، نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، ایسی ہی حدیث متا کے بارے میں بھی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں متا کر لیا کرتے تھے، عمر نے پابندی لگائی ہے. تو جو اس حدیث کا جواب ہے نا، وہی اس حدیث کا بھی وہی جواب. اور نبی کے دور میں ثابت ہے کہ 3 طلاقوں کو 3 مانا گیا ہے. اور ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات جب ٹی وی پہ آتے ہیں تو حدیث کا ترجمہ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں. ایک مشہور اہل حدیث عالم ہے، جب ٹی وی میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں، انہوں نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس سے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں. میں نے کہا یہاں ڈنڈی مار دی انہوں نے. ایک مجلس کا لفظ اپنی طرف سے کیا کیا ہے، حدیث میں ایڈ کیا، کہیں بھی نہیں. حدیث میں علی اطلاق ہے تو وہ منسوخ حکم ہے. جیسے متا نبی کے دور میں ہوتا تھا لیکن نبی کے دور میں منسوخ ہو گیا تھا، جابر بن عبداللہ کو نہیں پتا چلا. تو ایسے ہی نبی کے دور میں 3 طلاق ایک سمجھی جاتی تھی. نبی تھوڑی سمجھتے تھے، وہ صحابہ سمجھتے تھے جو زمانہ جاہلیت کے حساب سے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا. پھر اللہ نے اس حکم کو منسوخ کیا. یا پھر یہ حدیث رخصتی سے پہلے کے بارے میں ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے قبل ان يدخلوها. اسی حدیث کی دوسری حدیث میں ہے کہ رخصتی سے پہلے 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. تو ایک حدیث دوسری حدیث کو ایکسپلین کر رہی ہے نا. ورنہ بخاری میں بھی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، قرآن میں بھی ہے 3 طلاق، قرآن میں تو 2 مقام پر ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی ہم نے کہا ہے، ہم نے آپ کے ساتھ مذاق بولو نہیں کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ. تو اچھا، اس میں نے جب یہ کہا کہ اجماعی مسئلہ ہے، آخری بات، تو ایک جو ہے وہ اہل حدیث نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ اجماعی کہاں سے ہو گیا. امام طحاوی نے لکھا ہے کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو پھر انہوں نے یہ شو کیا کہ مفتی صاحب کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. بھائی جان ہمیں پتہ ہے، امام طحاوی کے قول کا بھی پتہ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. امام طحاوی نے لکھا ہے اپنے دور میں کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں. پھر امام طحاوی نے دلائل دی ہیں کہ ان کا قول غلط ہے، اور آخر میں یہ ثابت کیا ہے کہ اجماع سے ثابت ہے کہ 3 ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ امام طحاوی سے پہلے اجماع تھا کہ 3 ہوتی ہیں. امام طحاوی کے وقت میں کچھ لوگ اس کے قائل ہوئے کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو چکا ہوتا ہے، اب اس کی مخالفت کالعدم ہوتی ہے شریعت میں. تو پہلے اجماع ہو چکا ہے صحابہ کے دور میں اس پہ. تو یہاں اہل حدیث اس مسئلے میں ٹو دا پوائنٹ بات کبھی نہیں کرتے، کبھی مفسرین کے حوالے لے آتے ہیں، کبھی
فلاں کے حوالے کبھی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس سے 3 کو 1 کہنا بھی ثابت ہے, عبداللہ بن عباس سے قطعاً 3 طلاقوں کو 1 کہنا ثابت نہیں ہے. کوئی ہے تو ہمارے سامنے لے کر آؤ, ہم اس کا جواب دیں گے. تو کخ بھی نہیں ملتا اس میں. تو اس لیے, اور یہ جو امام طحاوی نے لکھا ہے نا کہ بعض لوگ اس کے قائل تھے کہ 3 1 ہوتی ہیں, تو بعض سے اہل سنت بھی ہیں, کچھ شیعہ تو مراد نہیں ہے کہیں, کیونکہ شیعہ لوگ مانتے تھے, وہ شروع سے ہی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 3 1 ہوتی ہیں, اور بعض نے کہا 3 1 بھی نہیں ہوتی. یہ شیعہ لوگوں کا ہے, یہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے یہاں 3 دے دی تو خلاص ختم, قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے. اور میں اہل حدیث سے کہتا ہوں کہ قرآن حدیث کو صحابہ سے اچھا کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کوئی ایک صحابی دکھا دو یار, ایک صحابی دکھا دو بھائی, ٹھیک ہے نا, ضعیف سند سے دکھا دو جنہوں نے ایک مجلس کی 3 کو 1 کہا ہو. اور میں آپ کو بہت سارے دکھا سکتا ہوں جنہوں نے ایک مجلس کو کتنا کہا ہو, 3 کہا ہو, اور دلیل میں قرآن کی آیت پیش کی ہے انہوں نے, عمر لا کا حوالہ نہیں دیا. تو یہ 3 طلاقیں دے دے کے جو بیویاں حلال کر رہے ہیں نا, یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں, میں مذاق کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں. ایک چٹکلا سنا کے بس بیان ختم کر دوں, آج تھوڑا لمبا بیان ہو گیا. یہ جو میں نے کہا نا, یہ جو میں کہتا ہوں عامل گڑبڑی ہوتے ہیں, یہ میں نے مذاق بولو نہیں کیا. 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, میں نے مذاق نہیں کیا. عدالتی خلا جو آج جس اسٹائل میں چل رہا ہے وہ کل عدم ہے, یہ میں نے مذاق نہیں کیا. تو چونکہ کچھ اسکالر میرے خلاف لکھ رہے ہیں, وہ سب بہت متشدد ہو گئے ایکچولی, تو مجھے وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک دبلا سا آدمی ایک موٹے آدمی نے دیکھا, اس دبلے کو دیکھ کے تھوڑی شرارت سوجی نا, تو اس نے دبلے کو دھکا دے کے گرا دیا. اب وہ دبلا آدمی جب نیچے گرا ہے تو انسلٹ محسوس کی, تو دبلے نے سوچا کہ اگر میں اس سے انتقام لوں گا تو ایک دھکا اور آئے گا, انتقام نہیں لوں گا تو بے عزتی ہوگی, لوگ کہیں گے اس نے دھکا دے کے گرا دیا اور تو کچھ بھی نہیں. تو دبلے نے موٹے سے پوچھا کہ تم نے یہ سیریسلی یہ کیا ہے یا مذاق کیا ہے؟ اس کا خیال تھا وہ کہے گا میں نے مذاق کیا, تو میں کہوں گا چلو یار کوئی بات نہیں یار. تو اس دبلے نے موٹے سے پوچھا کہ تم نے سیریسلی مجھے دھکا دیا یا مذاق کیا؟ اس نے کہا میں نے جان بوجھ کر سیریسلی آپ کو دھکا دیا. مطلب یہ تھا کر لے کیا کرنا ہے. دبلا ہوشیار تھا, اس نے کہا کہ اچھا ہو گیا ورنہ میں ایسے مذاق برداشت نہیں کرتا. یہ کہہ کے نکل لیے. تو جیسے اس موٹے نے دبلے سے کہا تھا نا یہ میں نے مذاق نہیں کیا, یہ میں نے کیا کیا ہے. تو یہ جو میں نے 3 دعوے کیے ہیں نا, قضائے عمری 4 ہو گئے, 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, اور عدالتی خلا یہ جج اپنی بیوی کو دے سکتا ہے طلاق, کسی اور کی بیوی کو ڈیورس. اس پہ ایک واقعہ بھی سناؤں گا نماز کے بعد انشاءاللہ, کہ یہ جو آج کل نئے نئے اسکالر کے فتوے دنیا میں جا رہے ہیں اس سے گھر کیسے ٹوٹ رہے ہیں. تو یہ جمعے کے بعد تھوڑی دیر انشاءاللہ. تو عاملوں کے بارے میں, اور چوتھا قضائے عمری. تو یہ میں نے مذاق بولو نہیں کیا, میں بالکل سیریسلی کہہ رہا ہوں, ایسا ہی سمجھتے ہو. ایک نے شکر ہے نیچے کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ مفتی صاحب جب اتنی کانفیڈنٹلی کوئی بات کہہ رہے ہیں نا, کسی نے لکھا مفتی صاحب کے پاس علم نہیں ہے, کسی نے کہا ان کو قرآن و سنت کو تو پتہ نہیں ہوتا, یہ تو تقلید کرتے ہیں. ایسے ایسے کمنٹس لوگوں کے آئے ہوئے نا. ایک نے لکھا یار ایک بندہ ایک ممبر پہ بیٹھ کے اتنی کانفیڈنٹلی کوئی بات کر رہا ہے تو کچھ تو ہوگا نا, تو کچھ ہے, سمجھتے ہو, کچھ نہیں ہے, 100% یہی ہے. اور پھر بتا دوں جو کہہ رہے ہیں نا مشکات کی اتنی حدیثیں عدالتی خلا پر, اور بخاری کی اتنی حدیثیں, ایک حدیث یار اتنی کو چھوڑو. وہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ مشکات تو پڑھتے نہیں ہیں, ہم مشکات پڑھا چکے ہیں, خالی پڑھی نہیں ہے, پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی ہے الحمدللہ, ہمیں مشکات کا آپ سے زیادہ پڑھا. تو میں ان کے ایک بھی اس کا مجھے کسی قابل نہیں چھوڑے. تو وحشت ہوتی انسان کو درندوں کو دیکھ کے. اس سے یاد آیا آج کل مگرمچھ پالنے کا رواج بڑھ رہا ہے, کچھوے پالنے کا رواج بڑھ رہا ہے, اژدہے پالنے کا. یہ غیر مسلموں کے طریقے. کوئی انسان کے بچے بنو یار, کوئی حلال جانور پالو. یہ وحشتناک جانور ہیں, ان کو دیکھ کے انسان کو وحشت ہوتی ہے, سکون نہیں ملتا. مگرمچھ کوئی پالنے کی چیز ہے؟ کچھوے پالے ہوئے ہیں اور سانپ پالے ہوئے ہیں لوگوں نے. کوئی انسان بنو یار. ہر وہ چیز جو انگریز تو ڈپریشن میں ہے نا, وہ کرے گا کچھ نیا. وہ کہہ رہے یار مرغیاں تو پال کے دیکھ لی, ٹھیک ہے نا, اب کچھ آگے جاؤ. وہ اژدہے پالے گا, وہ بندر پالے گا, آپ بچے پالو. اور کیا پالو آپ؟ جانور پالنا ہے, حلال جانور پالو. حدیث میں ترغیب ہے اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. ابھی دیکھو ہم نے پچھلے سال 1 آدھ مرغی خریدی تھی, آج کیج بھر گیا ہے ہمارا الحمدللہ, اور لائن پہ لگ گئی ہیں مرغیاں. 6-7 انڈے دے کے ایک بیٹھے گی, دوسری بھی پھر بیٹھی نظر آئے گی. ہم نے کہا لے بھائی اس نے بھی اعتکاف کی نیت کر لی ہے, اس کے نیچے انڈے رکھے, تیسری, اور ایک عجیب سکون بھی ملتا ہے دیکھ کے. اب وہ ایک مرغی کے بچے تھوڑے بڑے ہوئے, وہ دوبارہ انڈوں پہ بیٹھ گئی. وہ بچے غصہ کر رہے ہیں ماں پہ, ابے تو کدھر بیٹھ گئی بھائی, ابھی ہماری کیئر کرو. وہ بچے ماں کو جا کے ٹھونگ مار رہے ہیں, اماں غصہ کر رہی ہے. پھر ہم نے کیا کیا, اس کو کیج میں بند کر دیا. وہ جو کڑک ہوتی ہے نا جسے کہتے ہیں, وہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی, تو بچے وہ کیج کے قریب جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے افسردہ جیسے کسی کے سویم میں آئے ہوئے ہوں, بالکل ایسے پڑے ہوئے ہیں نا, اماں کو کیا ہوگا.
اماں کہہ رہی ہے اتنے بڑے گدھے ہو گئے, گھوڑے ہو گئے, ابھی بھی اماں کی گود میں بیٹھے رہو گے. سانپ پال رہے ہیں اور عجیب عجیب چیزیں پال رہے ہیں بھائی. تو کیا کہہ رہا تھا یار, میں بیان کی نا جہاں سے میں ٹرننگ لیتا ہوں نا پوائنٹ, اس کو پکڑ کے رکھا کریں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا میں, بیان تو مجھے یاد ہے کہ کیا ٹاپک تھا, لیکن جو میں نے جہاں سے مڑا تھا نا وہ جگہ کون نہیں, وہ تو بات وہ تو مجھے پتا ہے, ٹاپک ہی یہ چل رہا ہے. چلو چھوڑو. ہاں, وحشی جانور کی مثال دے رہا تھا کہ جیسے انسان کو وحشی جانوروں سے ایک وحشت ہوتی ہے, کچھ پاگل ہیں ان کو وحشت نہیں ہوتی تو وہ پاگل ہیں, ورنہ جو انسان کا بچہ ہوگا اس کو وحشی جانوروں سے وحشت ہوگی. آج کل ایک لفظ چل رہا ہے اینیمل لورز, اینیمل لورز, یہ لفظ بھی گوروں سے آیا ہے. اسلام میں جانوروں پہ رحم کرنے کا حکم ہے. اتنا فری کرا لینا جانوروں کو کہ انسانوں پہ جانوروں کو ترجیح دینا شروع کر دیں, اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. سب سے پہلے جو پالنے کی چیز ہے نا وہ اپنے بچے ہیں, وہی نہیں پیدا کر رہے تم, تمہاری زندگیوں سے سکون چھن جائے گا. بچے پالو اپنے, ان سے محبت ملے گی, گھر میں ایک سکون اور اطمینان ہوگا ان سے, وہ تمہارا دست و بازو بنیں گے. ان میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوں گے. ہم تو آخرت کو مانتے ہیں, گورا آخرت کو نہیں مانتا. یہ آخرت کا ذخیرہ بنیں گے. زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اولاد دنیا کے لیے تھوڑی مانگ رہے تھے, کس کے لیے مانگ رہے تھے, آخرت میں مانگ رہے تھے. ورنہ بڑھاپے میں کیا انسان کہے گا میں چھوٹے بچے کو کیسے پالوں گا. تو وحشت ہوتی ہے نا انسان کو جنگلی جانوروں سے. تو اس سے میں وحشت کا لفظ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ وحشی کسے کہتے ہیں, وحشت کسے کہتے ہیں. تو اسی طرح بعض لوگوں کو اللہ سے وحشت ہے. کس سے وحشت ہے؟ نماز نہیں پڑھی جاتی, ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے پاس کسی شیر کو لے جا کے بٹھا دو نا, تو جتنی دیر وہ شیر بیٹھا رہے گا آپ کس میں رہو گے, ٹینشن میں, کیونکہ وحشی جانور ہے. ایسے ہی بعض لوگ مسجد میں آگے بیٹھ گئے تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے ان کو کیا رہے گی, ٹینشن. یار کدھر آگے پھنس گئے ہم. بہت سے لوگوں کو رمضان میں وحشت, یار یہ گزرے گا کب, ختم کب ہوگا, ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے مولویوں نے. کھلے عام کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے. کچھ برائیاں تو ایسی ہیں جو رمضان میں زیادہ بری سمجھی جاتی ہیں, لوگ تانے دیتے ہیں اس کے, ابھی تو رمضان میں یہ کر رہا ہے, تو یار یہ گزرے, ٹینشن ہے یار. ایسی ایسی وحشت لوگوں میں ہم نے دیکھی, اللہ بچا کے رکھے ہمیں. ہمارے ایک جاننے والے مسجد کے بالکل قریب میں رہتے تھے, غیبت نہیں ہے ان, بہت پرانی بات ہے, کبھی ان کو مسجد میں نہیں دیکھا, کبھی بھی نہیں دیکھا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ مغرب کی نماز کا ٹائم تھا, اذان ہوئی, وہ مسجد میں آئے. ہم نے کہا چلو اللہ نے توفیق دے دی. ایسے ایسے نا بھاگ رہے ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. پتا چلا جی کسی کو دیکھنے آئے تھے کہ وہ مسجد میں تو نہیں ہے, اور اتنی دیر بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ڈپریشن میں ہے. جماعت کھڑی ہوئی اور وہ مسجد سے شارٹ. یار اب تو آ ہی گئے ہو, اب تو پڑھ لو. اتنی وحشت. ایک صاحب نے خود بتایا, مسجد کے پڑوس میں رہتے تھے, کہ میں مسجد میں جاتا ہوں مجھے بہت سخت وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ان لوگوں کا بڑھاپا بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. بڑھاپے میں ان کی مسجد سے اور نماز سے وحشت کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے, کیونکہ بڑھاپے میں کوئی بھی آپ کے اندر کوالٹی ہے, یا بیڈ کوالٹی ہو یا اچھی کوالٹی ہو, وہ کم ہونے کے بجائے اچھی کوالٹی بڑھے گی, بیڈ کوالٹی اور زیادہ بری ہو جائے گی. بڑھاپے کی عادت ہے کہ وہ آپ کے جو جیسے جوانی میں تھے نا اس چیز کو بڑھا دے گا. تو میرے بھائی ابھی یہ وحشت ختم کرنے کا ٹائم ہے, سمجھ رہے ہیں. اللہ سے جو وحشت ہو چکی ہے اس کو ابھی بولو نا ختم کرنا ہے, دوستی لگانی ہے. کتنے لوگ ہیں جو کچھ نہ ہو تو چلو رمضان میں آ جاتے ہیں, ختم قرآن میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے, تھوڑی بہت ان کو اللہ سے انسیت ہوتی ہے. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں پوری زندگی گزر گئی مسجد سے وحشت ہے ان کو, گھروں میں کبھی اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہوئی. تو اگر زندگیوں میں سکون چاہتے ہو تو کچھ ٹینشنیں لینی پڑیں گی. ان ٹینشنوں کے بدلے میں اللہ آپ کو کیا دے گا, سکون. وہ ٹینشن کیا ہے؟ ایک تو گناہ سے بچنے کی ٹینشن میں نے بتایا, دوسری عبادت کی ٹینشن. عبادت کی ٹینشن اٹھانی ہے. دل نہیں چاہتا مسجد جانے کو, اللہ کا نام لینے کو, لیکن اللہ اللہ کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو؟ دعا مانگنے کو دل نہیں چاہتا, مگر ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے دعائیں مانگنی پڑیں گی. اللہ سے دوستی ہو جائے. دیکھو جس کام کا دل نہ چاہ رہا ہو اس کو بار بار کرتے رہنے سے اس کا دل چاہنے لگتا ہے. میں اکثر لوگوں کو ایک نسخہ بتاتا ہوں, جن کا نماز میں دل نہیں لگتا ہمت کر کے ایک ہی دفعہ میں 50 رکعتیں پڑھ لیں کھڑے ہو کر. سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. کیا کر لیں؟ 50 کم کر دی, پہلے 100 بتاتا تھا.
100 रकतों की नीयत मान लो, ऐसी की तैसी है। 100 रकतें जब तक खत्म नहीं होंगी उठूंगा नहीं, और तसल्ली से पढ़ो 100 रकतें। आप 100 के बजाय 50 कर लें, ज्यादा हो जाएगा मेरा ख्याल। आप देखें जब ये अमल बार बार होगा ना तो आहिस्ता आहिस्ता नमाज में लज्जत शुरू हो जाएगी। अल्लाह का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र है सुबह और शाम 100 मरतबा, इसकी आदत डालें, बच्चों को आदी बनाएं, तहज्जुद के लिए बच्चों को घर में उठाएं, नमाज के लिए बच्चों को उठाएं, कुछ अल्लाह अल्लाह सिखाएं उनको। अहलुल्लाह के घरों का माहौल बड़ा ही प्यारा होता है। ये जो कुरान में आता है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, ऐ अल्लाह हमें हमारी बीवियों और औलादों की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा। यहाँ आंखों की ठंडक का क्या मतलब है? आंखों की ठंडक का मतलब ये है, आंखों की ठंडक का मतलब ये है कि उनको इबादत में मशगूल कर दे। आप जब घर में आओ, एक मंजर है बेगम फिल्म देख रही है, बच्चे क्या देख रहे हैं? आ रहा है आजकल पबजी का नाम थोड़ा कम हो गया, पबजी खेल रहे हैं, इससे आंखें ठंडी नहीं होंगी। अबे क्या कर रहा है, अबे कभी किताब भी लेके भी बैठ जाया कर, कहते हैं ना माँ बाप। अबे हर वक्त ड्रामे देखता रहेगा। बेगम को फैशन से ही फुर्सत नहीं मिल रही, शॉपिंग से ही फुर्सत नहीं मिल रही। और एक है आप जब घर में आओ, बेगम साहिबा ने स्कार्फ लिया हुआ हो और कुरान मजीद हाथ में हो और कुरान मजीद की तिलावत हो रही हो, और बच्चे भी इंसान के बच्चे बने हुए हों, बच्चियां मुसल्ले पे खड़ी छोटी छोटी दुआ मांग रही होती हैं, कितनी अच्छी लगती हैं। और आपके बेटे भी क्या कर रहे हो, नमाज में लगे हुए हो या कोई तिलावत कर रहा हो, कोई दुआ मांग रहा हो, तो बताओ आंखें ठंडी होंगी कि नहीं होंगी? आजकल ये आंखें ठंडी होना ये जब है जब आप खुद भी ये करो घर में। तो जो कंवारे हैं वो अभी से नियत करें, दीनदार लड़की से निकाह करना है और शादी के बाद घर का माहौल ये बनाना है। और जिनके माहौल बिगड़ चुके हैं, अब एकदम से थोड़ी बन जाएगा। घर जा रहे हो, उर्तुगुल चल रहा है, ड्रामे चल रहे हैं, फिल्में चल रही हैं, घर जाते ही आपने कहा बेगम हाथ में कुरान, अब मुश्किल है। वो मैं एक लतीफा सुनाता हूँ ना, 2 भाइयों की शादी हुई एक ही दिन में, 6 महीने गुजर गए। एक की बीवी बहुत कंट्रोल में थी, बड़ी फर्माबरदार, दूसरे की कंट्रोल से बाहर। इसने उससे पूछा अबे तूने कैसे कंट्रोल किया हुआ है? उसने कहा हम तो आए तो ऐसे चंगेज खान बन के आए थे, गिलास सामने आया उठा के लात मारी तो एक किधर सामने रख, स्टाइल ही यही था। बिल्ली ने थोड़ा शोर मचाया, गर्दन मार के फेंक दी, बहुत शोर कर रही है, यूं गर्दन घुमाई, तो इसका रोब बैठ गया। अब कह रहा है अब ये सब तकल्लुफात की जरूरत नहीं, अब रोब बैठ गया। इसने कहा चलो यार हम भी करते हैं यार। आया